أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة صدق اللہ العظیم۔ دوستو، غالباً آج 7واں درس ہے۔ اللہ پاک کی زیارت، ملاقات یا دیدار الہی کی باتیں چل رہی ہیں۔ حق یہی ہے اور سچ بھی یہی ہے کہ اللہ یہ طلب، یہ تمنا، یہ آرزو، یہ تڑپ، یہ حوق ہمارے دل میں اللہ پیوست کر دے کہ ہمیں اللہ پاک کی ملاقات کی طلب تمنا پیدا ہو جائے۔ یہ طلب تمنا پیدا ہو گئی تو عبادت کا ذوق و شوق آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ آج روایت آ رہی ہے زیارت کے وقت، یعنی اللہ پاک کی زیارت کے وقت انبیاء، صدیقین اور شہداء کا اعزاز۔ ہم صرف ترجمہ روایتوں کا نقل کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا جنت میں ایک وادی ہے جو سفید کستوری کو پھیلاتی ہے۔ کستوری سمجھ گئے؟ ایک خوشبو ہوتی ہے۔ جب جمعہ کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ مقام علیین سے اپنی کرسی پر نازل ہوں گے، پھر اس کرسی کے گرد نور کے منبر نصب ہوں گے، یعنی بچھائے جائیں گے، اور انبیاء کرام تشریف لا کر ان پر بیٹھیں گے۔ یاد رکھیے کہ کستوری پھیلائی جائے گی اور نور کی کرسی لائی جائے گی اور نصب کی جائے گی۔ اس پر سب سے پہلے کون بیٹھیں گے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ آپ لگتا ہے غائب ہے۔ پھر ان ممبروں کو سونے کی کرسیاں گھیرے میں لیں گی جن پر جوہر کے تاج سجائے گئے ہوں گے۔ حضرات صدیقین اور شہداء تشریف لا کر ان کو زینت بخشیں گے۔ انبیاء کی کرسی اور شہداء اور صدیقین کی کرسی میں فرق ہوگا۔ پھر بالا خانوں والے حضرات تشریف لائیں گے اور کستوری کے ٹیلوں پر تشریف رکھیں گے۔ اب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ رونق افروز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، دیدار ہوگا اور ارشاد فرمائیں گے اللہ کہ میں ہوں وہ ذات جس نے تمہارے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا نا کہ ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے اور اپنے ملاقات کرائیں گے اور تم پر اپنی نعمت کو پورا فرمایا۔ یہ میری بزرگی کا مقام ہے، تم مجھ سے مانگو۔ چنانچہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ سے اتنا طلب کریں گے، اتنا مانگیں گے کہ ان کی رغبت اور شوق پورا ہو جائے گا۔ کوئی تمنا، کوئی آرزو اور کوئی خواہش باقی نہیں رہے گی۔ یہ اللہ کا شکر ہے بھائی۔ یہاں تو ملین ہے پھر بھی دے دے دے، اور وہاں کچھ نہیں ہے، صرف جنت بس۔ اس کے بعد ان حضرات کے لیے انعامات کے ایسے دروازے کھلیں گے جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال گزرا ہوگا۔ ان کو یہ نعمتیں آئندہ کے جمعہ تک کے لیے عنایت ہوں گی، اس جمعہ سے اس جمعہ تک۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کرسی پر صعود فرمائیں گے، اس کے ساتھ شہداء اور صدیقین بھی تشریف لے جائیں گے۔ اللہ پاک حجاب کر لیں گے، ان کے ساتھ شہداء صدیق بھی جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ آپ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ پھر بالا خانوں والے اپنے بالا خانوں میں ایک سفید موتی سے بنے ہوں گے، نہ ان میں کوئی جوڑ ہوگا نہ پھٹن ہوگی، موتی کا بنا ہوگا لیکن کوئی نشان نہیں ہوگا، میں لوٹ جائیں گے۔ یہ یاقوت احمر سے بنے ہوں گے اور زبرجد گرین سے بنے ہوں گے، انہی میں بالا خانے بھی ہوں گے اور ان کے دروازے بھی ہوں گے، ان میں نہریں چلتی ہوں گی اور ان کے درختوں کے پھل لٹکے ہوں گے، ان میں ان کی بیویاں ہوں گی، خدمتگار ہوں گے، مگر سب سے زیادہ ان کو جمعہ کے دن آنے کی طلب ہوگی تاکہ ان کی عزت و مرتبہ میں اضافہ ہو
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو۔ ہر تمنا کریں گے کہ جمعہ کا دن جلدی آ جائے۔ اسی لیے اس جمعے کے دن کو یوم مزید کہا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی سنائی تھی روایت۔ چلیے، اللہ تعالیٰ کی جنتیوں سے گفتگو، یہ روایت سنا چکا ہوں آپ کو پہلے۔ نابینا بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلے اندھے دیکھیں گے۔ کیوں؟ دنیا میں تو آنکھ تھی نہیں کہ کسی کو ٹانگ کو دیکھتے، اس لیے نعمت ملے گی کہ سب سے پہلے اللہ ہی کو دیکھیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے چہرے اقدس کی زیارت کرے گا وہ اندھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے جبرائیل، اس بندہ کا کیا انعام ہے جس کی میں نے دونوں آنکھیں لے لی ہوں؟ انہوں نے عرض کیا، تو آپ کی ذات پاک ہے، ہمیں معلوم نہیں، مگر جتنا آپ نے ہمیں علم عطا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا انعام یہ ہے کہ وہ میرے گھر میں داخل ہوگا، یعنی جنت میں، اور میرے چہرے کی زیارت کرے گا۔ کون کرے گا زیارت؟ اندھے۔ ان کو اندھے مت کہیے پھر اب آپ۔ زیارت کے وقت جنت کی سب نعمتیں بھول جائیں گے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کے سامنے تجلی فرمائیں گے اور جنتی اللہ کی زیارت سے مشرف ہوں گے تو جنت کی تمام نعمتیں بھول جائیں گے۔ عجب تیری ہے اے محبوب صورت، نظر سے گر گئے سب خوبصورت۔ اللہ کو دیکھا تو سب خوبصورت چلے گئے، کیوں؟ یہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں، وہ تو اللہ نور السماوات ہے۔ تیری نگاہ نے مخمور کر دیا، کیا میں کدے کو جاؤں تجھے دیکھنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، 70 گنا حسن و جمال میں اضافہ۔ کعب احبار فرماتے ہیں جب بھی اللہ تعالیٰ جنت کی طرف دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ تو اپنے لوگوں کے لیے اور بہتر ہو جا، تو وہ پہلے سے کئی گنا حسین و جمیل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کے اندر رہنے والے اس میں داخل ہوں، اور دنیا میں جو دن لوگوں کی عید کا ہوتا ہے اس میں وہ جنتی بھی جنت کے باغات میں اسی میعاد یعنی وقت کے مطابق نکلا کریں گے، اور ان پر جنت کی پاکیزہ خوشبو کا اسپرے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ یہ اپنے پروردگار سے جس چیز کا سوال کریں گے اللہ تعالیٰ وہ کچھ ان کو ان کے حسن و جمال وغیرہ میں 70 گنا اضافہ کر دے گا۔ پھر جب اپنی بیویوں کے پاس لوٹ کر واپس آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح سے حسن و جمال میں بڑھ چکی ہوں گی، ان کا بھی حسن بڑھ چکا ہوگا۔ جنتیوں پر تجلی فرما کر اللہ کا مسکرانا سنو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول پاک خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یتجلی للمؤمنین یضحک۔ اللہ تعالیٰ جنت میں مومنین کی طرف مسکراتے ہوئے تجلی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے مسکرانے کا مطلب یہ ہے علم عقائد کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت پر اپنے فضل نعمت کا اظہار و شرافت کا نزول فرمائیں گے۔ اللہ کا ہنسنا یہ ہے کہ ہماری نعمتوں میں کیا ہو جائے گا؟ اضافہ ہو جائے گا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل نعمت جنت میں داخل ہونا اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کرنا ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ کی زیارت کس طرح کی جنت میں ہوگی؟ بلا شبہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں اور دوزخ والوں کو دوزخ میں داخل کر چکیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنتی حضرات کے پاس بھیجیں گے۔ تو حضرت جبرائیل پکار کر فرمائیں گے، اے جنت والو، آپ کا رب آپ کو سلام فرماتا ہے، الحمدللہ، اور آپ کو حکم دیتا ہے کہ تم جنت کے میدان میں اس کی زیارت کو نکلو۔ یہ میدان جنت کا ہموار حصہ ہوگا، اس کی مٹی مشک کی ہوگی اور کنکر در و یاقوت کے ہوں گے، اور درخت سرسبز سونے کے ہوں گے جن کے پتے زبرجد کے ہوں گے۔ چنانچہ جنت والے حضرات خوشی اور سرور کے ساتھ سلامتی و غنیمت میں نکلیں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور زیارت چہرہ اقدس کے ساتھ سرخرو کیا جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ کے وعدہ کا مقام ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے۔
اس وقت یہ رب العالمین کے چہرے